اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اے نبی ان سے کہیے کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ یہ بت کیا نفع پہنچائیں گے تمہیں، کیا نقصان پہنچائیں گے؟ خود اپنی حفاظت کر نہیں سکتے، اپنی مکھیاں اڑا نہیں سکتے، ان کو پکارتے ہو، ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، ان کو متھے ٹیکتے ہو۔ اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، خیر بت کی بات تو ہو گئی بہت ہی واضح، باقی بھی اس کائنات کے اندر کوئی کسی کے لیے نہ خیر کے پر قدرت رکھتا ہے نہ شر پر، الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ یقین ہو جائے تب توحید مکمل ہوگی۔ پھر کس کے سامنے آدمی سر جھکائے خام کا، کس کے آگے اپنی عزت نفس پیش کرے، اس کا دھیلا کرے؟ کسی کے ہاتھ میں اختیار ہے ہی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ نوجوان اس بات کو اچھی طرح جان لے، اگر تمام دنیا کے انسان مل کر چاہیں، اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور تمام انسان چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر یک درگیر و محکم گیر پکارو اللہ کو، کسی اور کو پکارنے کا، کسی اور سے سوال کرنے کا، کسی اور سے ڈرنے کا، کسی اور سے التجائیں کرنے کا، کسی اور کا استغاثہ کرنے کا، دہائی دینے کا کیا فائدہ؟ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا، اور ہم جو ہے اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، جبکہ ہمیں تو اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ کالذی استہوته الشیاطین فی الارض حیران، کیا اس طرح کے آدمی ہم بن جائیں کہ جن کو شیاطین نے، جنوں نے کسی جنگل میں بیابان میں اس کی مت مار دی ہو، راستہ بھلا دیا ہو، اب اسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، ہے اس کے ساتھی جو اس کو پکار رہے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، ہدایت کی طرف آؤ، ہمارے پاس آؤ۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یہ نقشہ کھینچ دیا گیا ہے جماعتی زندگی کی کتنی برکت ہے۔ آپ اکیلے ہو، کہیں بھٹک گئے ہو، تو پھر یہ کہ آپ کے لیے سیدھے راستے پر آنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جماعتی زندگی ہے، ساتھی ہیں، جس کو کہا ہے سورہ توبہ میں کونوا مع الصادقین، معیت اختیار کرو، رہو ساتھ سچوں کے۔ کسی وقت ہوتا ہے انسان کو کوئی ایسی آزمائش پیش آ گئی ہے، اس کا دماغ چکرا گیا ہے، گھوم گیا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا، راستہ نہیں نکل رہا، مشکل بڑی آ گئی ہے، ایک طرف حرام ہے لیکن یہ ہے کہ دباؤ کو بہت پڑ رہا ہے، گھر والوں کا پڑ رہا ہے، بچوں کا پڑ رہا ہے، بیوی کا پڑ رہا ہے، راستہ غلط ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایسے وقت میں بسا اوقات پھر اگر رفقا ہیں، ساتھی ہیں، آپ کے کامریڈز ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، اس کے ساتھ وہ پکارتے ہیں، ساتھ ہاتھ جو ہے آپ کا تھام کر آپ کو سہارا دیتے ہیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یقیناً ہدایت کہہ دیجئے اللہ ہی کی ہدایت اصل ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں تو حکم یہ ہوا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی تابع داری اختیار کریں اور فرما برداری اختیار کریں۔ وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس کا اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس کی طرف کہ تمہیں جمع کر دیا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں حق کے ساتھ۔ یہاں حق کے کیا معنی ہے؟ ود اے پرپس، یہ بیکار نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ سب باطل نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا۔ سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی جو دعا ہے، بلکہ باطل کے مقابلے میں کیا حق۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا، وہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جب وہ چاہے گا اس کائنات کو لپیٹ بھی دے گا، اسی نے بنایا ہے حق کے ساتھ، اور اس کو اسی کے حکم سے لپٹ جائے گی۔ آگے چل کر آئے گا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن کہ ہم تمام خلاؤں کو اور فضاؤں کو اور آسمانوں کو، ان سب کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کہ تم کتابوں کا طومار لپیٹ لیتے ہو۔ والسماوات مطویات بیمینہ، تمام یہ خلا اور سما یہ سب اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ قولہ الحق، اس کا فرمانا ہی حق ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟
صرف اس کا کہہ دینا کن، بس، اس سے کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ذریعہ، کوئی میٹر، کوئی انرجی، کچھ نہیں۔ قولہ الحق، اس کا فرمانا ہی برحق ہے، اس کا کہہ دینا ہی برحق ہے۔ کن فیکون، یوم یقول کن فیکون قولہ الحق وَلَهُ الْمُلْكُ یوم يُنفخ فِي الصُّورِ، اور اسی کے لیے ہوگی بادشاہی اس دن جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا۔ اگرچہ حقیقت میں تو بادشاہی اب بھی اسی کی ہے، لیکن ابھی جھوٹے سچے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب جو ہیں یہ سب نسیہ منسیہ ہو جائیں گے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ معلوم کیا کہ اب بھی اگرچہ بادشاہی اسی کی حقیقت میں، لیکن یہ جھوٹے سچے ڈرامے والے خدا جو ہیں کچھ نہ کچھ بیٹھے نظر آتے ہیں بادشاہ۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، عالم الغیب، وہ تمام غیب کا جاننے والا، والشہادہ، اور کھلی باتوں کا جاننے والا، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ کمال حکمت والا اور ہر شے سے باخبر۔ صدق اللہ العظیم۔